نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمبی کے بالوں کا مسئلہ۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ۔ حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل ہوا اذی، تو اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے۔ تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو پھر شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ تو اس میں کیا، صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیوں کہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا، آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے، تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں، اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں۔ شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ہی ٹک جاتے ہیں۔ تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے اسکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، 3 دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ اسکن کی خشک نہ رہ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ جنبی سے میل جول اور مصافحہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا، گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا،
آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حسی نہیں، یعنی نجاست کے حکم میں ہے لیکن بظاہر وہ کوئی ناپاک ہونے والی بات نہیں۔ یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں حکماً اس پر غسل واجب کیا ہے، بس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط ارتباط، کھانا پینا سب جائز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، تو ہمارے ہاتھ اس میں اتنے زیادہ بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور تم کمرے سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو۔ تو بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ ضروری کام نپٹانے پڑتے ہیں، بعض اوقات جیسے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے یا ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے یا کچھ، تو پھر دو ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا تو پرواہ نہیں کرتے پاک ناپاک ہونے کی، یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں کہ باقی سارے کام ان کے متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنی حدود میں رکھ کے لائٹلی لینا چاہیے، جو فریضہ ادا کرنا وہ کر لے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ایشو نہ بنایا جائے۔ یعنی اگر کسی وقت مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے گھر سے بھی نکلنا پڑ جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹال مٹول کر کے تو دن بھر کی نمازیں گنوائیں، یہ صرف رخصت کی بات ہے یا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک عادت یا ایک روٹین بنا لی جائے ناپاک رہنے کی۔ بعض لوگ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں کہ ہم ناپاک ہیں، کھانا پینا بات چیت لین دین، یعنی اگر کسی کا ہاتھ دوسرے پاک بندے سے چھو گیا تو وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جائے گا، یا کسی کپڑے کو ہاتھ لگ گیا یا کسی چیز کو یا کسی کھانے کو، تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حسی نجاست نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں ہے۔